بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 52۔ پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ کہانی کیا چل رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک کوہ طور پر 40 شب روز کے لیے بلایا تھا تاکہ شریعت دے سکے، لیکن پھر پیچھے سے کیا ہوا، کیونکہ اب یہ لوگ سارے کدھر ہیں، یہ جزیرہ نمائے سینا میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو یہ کوہ طور پہ پہنچ گئے تھے، پیچھے سے انہوں نے کیا کیا تھا، بچھیڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس کی اگلی والی کہانی آ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 شب روز کے لیے تاکہ اللہ ان کو شریعت دے سکے، پیچھے سے انہوں نے کیا کیا کہ بچھیڑے کو معبود بنا دیا۔ ثم یہاں پہ حرف عطف ہے، یعنی کہ پھر۔ اب ثم جو ہے وہ کس کو ظاہر کرتا ہے، اگلی سٹیج کو ظاہر کرتا ہے کہ پہلے یہ ہوا پھر یہ ہوا۔ جیسے پہلے میں اٹھی، پھر میں جو ہے وہ کچن میں گئی، تو پھر ثم کیا، پھر اگلی سٹیج، پہلی سٹیج میرے اٹھنے کی تھی اور اگلی سٹیج میرے کچن میں جانے کی۔ تو پہلے تم نے بچھڑے کو پوجا، پھر کیا ہوا، افاؤنا کتنا میں ٹوٹا، 2 میں، افاؤ اور نون زبرنا، روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے، آئن فے واو، پہلے ماضی ہے، نون زبرنا، ہم نے کیا کیا، تم کو معاف کر دیا۔ اچھا، افاؤ کا مطلب بیسیکلی کیا ہوتا ہے، کسی چیز کو لینے کا قصد کرنا۔ جیسے میں نے اس سے درگزر کرتے ہوئے اس کا گناہ مٹانے کا قصد کر دیا۔ اب ان سے ایک گناہ ہوا تھا، جو بھی انسان سے گناہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، یہ جو انسان اپنا یہ نامہ اعمال بنا رہا ہے نا، یہ بک آف ڈیڈ جو بنا رہا ہے، جو بھی انسان گناہ کرتا ہے یہ یہاں پہ یہ کالے دھبے اس نامہ اعمال میں لگ جاتے ہیں۔ اب یہ جو ہوتا ہے نا معاف کر دینا، معاف کر دینا کیا ہے کہ میں نے ارادہ کر لیا ہے، کس نے، ہم کون ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا کس چیز کا، کہ یہ جو بلیک سپاٹس لگے نا ان کو ریموو کرنے کا ارادہ کر لیا، قصد کر لیا۔ یعنی بیسیکلی اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کا قصد کرنا اور لینا آسان ہو جائے۔ جیسے گھر کے نشانات مٹ گئے، یعنی نامہ اعمال سے گناہ مٹ گئے اور وہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ تو ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ یہ جو اس نے کالا دھبا لیا رکھا ہوا ہے نامہ اعمال میں، یہ یہاں سے یہ کالے دھبا جو ہے وہ ہٹ جائے گا، یہ کالے دھبے جو ہیں وہ مٹ جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو معاف کر دے۔ تو بیسیکلی ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو معاف کر دے، یعنی اللہ تو ارادہ کر، اس چیز کا ارادہ کر کہ یہ جو کالے دھبے ہیں ان کو تو مٹا دے۔ اب اللہ مٹائیں گے نہیں، اللہ صرف ارادہ کریں گے۔ یہ افن میں کیا آ رہا ہے، افن میں کیا آ رہا ہے، اللہ ارادہ کریں گے۔ یہ کالے دھبے آپ کے نام اعمال سے مٹیں گے کب، جب آپ توبہ استغفار کریں گے۔ توبہ استغفار میں جب آپ اللہ سے کمٹ کریں گے کہ آپ ایسی غلطی دوبارہ رپیٹ نہیں کریں گے، اللہ نے پھر کیا کیا، معاف کر دیا۔ معاف کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے ارادہ کر دیا کہ یہ کالے دھبے جو ہیں وہ نکل جائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، جیسے آپ نے جھوٹ بول دیا۔ اب جھوٹ جب آپ نے بولا ہے تو ایک دھبا تو لگ گیا نا، یہ کالا دھبا لگ گیا۔ اب آپ کو احساس ہوا کہ نہیں، آپ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، آپ نے جھوٹ بول دیا۔ اللہ تو معاف کرتے معاف کرتے معاف کرتے، تو اللہ کہتے ٹھیک ہے، یہ تو اس نے جھوٹ بولا ہے، یہ تو یہاں پہ یہ دھبا لگا ہوا ہے، اس کو مٹانے کا میں ارادہ کر لیتا ہوں۔ کچھ مہینوں کے بعد آپ اسی سچویشن میں گھس جاتے ہیں جس سچویشن میں آپ کو جھوٹ بولنا پڑا تھا۔ اب ٹیسٹ یہ ہوگا کہ آپ اس سچویشن میں، جس سچویشن میں آپ نے پہلے جھوٹ بولا تھا، وہی سچویشن کچھ مہینے کے بعد آپ کے سامنے آئے گی کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں۔ اگر آپ نے دوبارہ جھوٹ بول دیا تو پھر یہ دھبا یہیں پہ لگا رہ جائے گا، یہ دھبا پھر مٹے گا نہیں۔
لیکن جب آپ نے جھوٹ نہیں بولا، سچ بول دیا، تو پھر اللہ نے اس دھبے کو آپ کے نامہ اعمال سے نکال دیا۔ اس وجہ سے یہ نا معاف کر دیا، یہ عفواً معاف کر دیا، یعنی کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ انہوں نے جو بچھیڑے کو پوجا تھا، پوچھ کے جو ان کے نامہ اعمال میں کالا دھبا لگے تھے، یہ سارے جو ہیں ان کو میں ریموو کر دوں گا۔ ان کو کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ دو میں۔ ان سے کم تم، یعنی کہ ان سے کم تم سے ریموو کر دوں گا، من سے بعد ذالکا اس چیز کے۔ اب اس چیز کے بعد ذالکا جو ہے، اس میں اشارہ جو ہے وہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد۔ تو پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ کیوں معاف کر دیا اللہ نے؟ اللہ قم کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ دو میں۔ علیحدہ ہوا، قم علیحدہ ہوا۔ لعل روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ لام عین لام۔ لعل یہ امید اور ڈرتے ہوئے چاہنے کے معنوں میں آتا ہے، اس کو ظاہر کرتا ہے، توقع اور اندیشے کے معنوں میں آتا ہے۔ لعل اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ تاکہ شاید، قم تم، اور لعل کیا ہے؟ حرف نصب ہے۔ اب اس پر میں ابھی واپس آتی ہوں کہ یہ کیوں استعمال ہوتا ہے آیت میں، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تشکرون کو پہلے دیکھیں، کتنا میں ٹوٹتا ہے؟ تین میں۔ تا علیحدہ ہوا، شکر علیحدہ ہوا، واو جزم نون زبر علیحدہ ہوا۔ روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ شین کافرے۔ تا کیا ہے؟ تم، یعنی کہ فعل مضارع کو ایکسپلین کرتا ہے۔ تاکہ تم، اب دیکھیں دو دفعہ تم آیا ہے، تم میں کیا آیا ہے؟ تم۔ تا میں کیا آیا ہے؟ تم۔ تو جب ایک چیز دو دفعہ ریپیٹ ہو تو وہ کسی چیز کو ایمفیسائز کرتی ہے، وہ کس چیز کو؟ شکر کو۔ شکر کیا ہوتی ہے؟ کسی نعمت کا تصور اور اس کا اظہار کرنا۔ اس کو آپ یوں سمجھیں، گائے کا کم چارہ کھا کر زیادہ دودھ دینا۔ بھئی اگر گائے زیادہ چارہ کھا رہی ہے تو پھر تو سینس بنتی ہے، لاجک یہ بنتا ہے کہ وہ زیادہ جو ہے وہ دودھ دے گی، کیونکہ اس نے زیادہ کیا کیا ہے؟ زیادہ اس نے چارہ کھایا ہے، تو اس کا یہی ہے کہ وہ زیادہ اس کے اس میں دودھ آئے گا، زیادہ وہ دودھ دے گی۔ لیکن جب وہ چارہ کم کھا رہی ہے تو وہ دودھ زیادہ دے رہی ہے۔ تو شکر کیا ہوتا ہے؟ شکر یہ ہوتا ہے کہ اللہ ایک نعمت دیتا ہے آپ کو۔ جب ایک نعمت دیتا ہے آپ اس کا تصور کرتے ہیں اور اس پر کیا کہتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، کہ نعمت جیسی بھی ہے، تھوڑی نعمت ہے لیکن آپ اس کی عبادت زیادہ کر رہے ہیں۔ آپ اس نعمت کو نہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس جو ہے نا یہ چھوٹا سا گھر ہے، بالکل چھوٹا سا، لیکن اس پر بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نعمت ہے نا، یہ گھر ہے، یہ نعمت ہے، اس پہ کہہ رہے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، یعنی کہ میں اپنی عبادت اسی طرح جاری رکھوں گی، چاہے میرا گھر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یا پھر یہ آپ کا بہت بڑا سا گھر ہے، پھر بھی یہ دیکھتا ہے کہ وہ آپ عبادت کیسے کر رہے ہیں، کیونکہ نا گائے کا کم چارہ کھا کر زیادہ دودھ دینا۔ تو زیادہ دودھ کیا ہے کہ وہ تھوڑا کھا رہی ہے، تو چاہے آپ کے پاس گھر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس پہ دیکھنا کیا ہے؟ ویسے تو اس چیزوں کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، کتنا بڑا گھر لے لیں گے، زیادہ سے زیادہ جو بڑے گھر ہوتے ہیں کیا 10,000 اسکوائر فٹ کا، 15,000 کا، یا بہت ہو گیا تو 20 کا تو اور بہت ہی بڑا گھر ہوتا ہے۔ لیکن اس پر آپ جو ہے وہ کس طرح اللہ کا شکر ادا کریں، کس طرح جو ہے آپ جو ہے وہ عبادت کر رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر بارش تھوڑی ہو لیکن زمین جو ہے وہ ہریاول زیادہ دے۔ اب بارش جو ہے وہ بس اتنی سی ہو رہی ہے لیکن زمین جو ہے وہ کتنے زیادہ ہریاول دے رہی ہے، کتنے زیادہ جو ہے پھول نکل رہے ہیں، حالانکہ بارش اتنی زیادہ نہیں ہوئی لیکن پھول بہت زیادہ نکلے ہیں۔
تو شکر کا تو ایک مطلب ہے نا کہ نعمت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، چھوٹی نعمت پر بھی آپ اتنا ہی شکر ادا کریں جتنا آپ کو بڑی نعمت ہے۔ اگر چھوٹا گھر ہے تو آپ کی عبادت میں کوئی فرق نہیں آیا، آپ اتنی ہی عبادت کریں گے جتنی جب آپ کو بڑا گھر ملے گا تب آپ تو تھوڑی نعمت لے کر اتنی ہی عبادت کرنا۔ دوسرا شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز جس مقصد کے لیے بنی ہے نا، آپ اس کو اس کا مقصد دے دیں۔ جیسے مثال کے طور پر آنکھ ایک مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ اس کو اس کا مقصد دکھا دیں۔ جیسے کہ دماغ ایک مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اس کو اس کا مقصد دکھائیں۔ جیسے کہ دل اللہ نے ایک مقصد کے لیے آپ کو دیا ہے، کیونکہ یہ ساری نعمتیں ہیں نا۔ کان ایک مقصد کے لیے آپ کو دیے ہیں تو آپ اس کو اس کا مقصد دکھائیں، اور یہ آپ ہی نے دکھانا ہے۔ ذہن کو، کانوں کو، ہاتھوں کو، پاؤں کو، آنکھ کو، دل کو، جس مقصد کے لیے وہ بنے ہیں ان کو وہ مقصد دکھانا آپ ہی کا کام ہے۔ یہ شکر کا دوسرا لیول ہے، یعنی کہ شکر آپ دیکھیں، اب اس گھر پہ آپ شکر ادا کر رہے ہیں نا، کس طرح کر رہے ہیں؟ آپ انسان سمجھتا ہے کہ ہاں سجدے کر کے یا عبادت کر کے شکر ادا کر رہے ہیں، لیکن اصل میں سجدہ اور عبادت ہوگا کب؟ جب آپ آنکھ کو، دل کو، کان کو، دماغ کو، ہاتھوں کو، پاؤں کو ان کا حق دیں گے، یعنی کہ ان کو وہ اللہ کی راہ دکھائیں گے۔ کیونکہ اگر آپ نے اپنے کانوں کو، ہاتھوں کو، دل اور دماغ کو، آنکھوں کو، یا پھر یہ زبان بھی ہوتی ہے، اس کو اگر اللہ کی راہ نہیں دکھائی تو پھر آپ کا سجدہ بھی اس طرح نہیں ہوگا، اس طرح آپ کا ذکر بھی اس طرح نہیں ہوگا جس طرح کی ہونا چاہیے۔ تو شکر جو چیز جس مقصد کے لیے بنی ہے آپ اس کو اس کا مقصد دکھا دیں۔ اب بات آ جائے لعل کے اوپر۔ لعل کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے اندر پورا پوٹینشل ہے کہ جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں پر آپ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، آنکھ کو اس کا مقصد دکھا سکیں، دل کو اس کا مقصد دکھا سکیں، ہاتھوں کو اس کا مقصد دکھا سکیں، دماغ کو اس کا مقصد۔ تو یہ لعل کا مطلب ہے کہ فل پوٹینشل ہے۔ جیسے آپ مثال کے طور پہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں جا کے اپنا کمرہ صاف کرو، کیوں؟ کیونکہ وہ کمرہ صاف کر سکتا ہے، اور نہ کریں تو وہ اور بات ہے۔ آپ نیو بورن بیبی کو نہیں کہتے ہیں کہ جا کے کمرہ صاف کرو کیونکہ اس کے اندر وہ پوٹینشیل نہیں ہے۔ تو لعل کا مطلب کیا ہے؟ لعل کا مطلب کیا ہے کہ تمہارے اندر شکر کا سارا پوٹینشل موجود ہے، تم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر سکتے ہو، چاہے نعمت جیسی مرضی ملے تمہیں، چھوٹی ہو بڑی ہو، لیکن تم اپنا میکس پوٹینشل، آنکھوں کا میکس استعمال کر سکتے ہو، دماغ کا میکس استعمال کر سکتے ہو، دل کا میکس استعمال کر سکتے ہو، کان کا میکس استعمال کر سکتے ہو، زبان کا میکس استعمال کر کے اپنا، اور سب سے بڑی جو ہے نعمت وہ کیا ہے؟ آپ کا وقت۔ تو آپ اپنے ٹائم کا میکس استعمال کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں، اس کو سجدے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے اندر کیا ہے؟ کوالٹیز ہیں، آپ اپنی کوالٹیز کا میکس استعمال کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ نہ کچھ، اس کو راضی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ یہ جو پسند کرتا ہے ہمارے نام اعمال سے، ہمارے جو یہ بلیک سپاٹس کو لینے کا جو ارادہ کرتا ہے وہ کس بیسس پہ کرتا ہے؟ اس بیسس پہ دیکھیں، اب آپ سے ایک غلطی ہو گئی، جیسے انہوں نے بچڑے کو پوجا، ان سے ایک غلطی ہوگی۔ اب غلطی کیوں ہوئی؟ کیونکہ آنکھ کو اس کا مقصد نہیں دیا، دماغ کو اس کا مقصد نہیں دیا، دل کو اس کا مقصد نہیں دیا، کان کو اس کا مقصد نہیں دیا، زبان کو اس کا مقصد نہیں دیا، جسم کو اس کا مقصد نہیں دیا جو مقصد دینا چاہیے تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف۔ جب آپ اس کو وہ والا مقصد نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، اللہ اوپر ہے نا، جب آپ اس کو وہ اللہ کا مقصد نہیں دیں گے تو کہیں نہ کہیں گناہ ہو جائے گا انسان سے۔ وہ گناہ جب ہوتا ہے انسان سے تو یہ کالا دھبا لگ گیا۔ تو اللہ یہ جو ارادہ کرتا ہے
کالا دھبا ہمارے نامہ اعمال سے نکالنے کا، ہمیں معاف کرنے کا، یہ اس بیسس پہ کرتا ہے کہ تم نے یہ ان کا مقصد نہیں دیا، تو اب ان کو ان کا مقصد دے کے پھر دوبارہ وہ چیز ریپیٹ مت کرو، کیونکہ تمہارے اندر سارا پوٹینشیل موجود ہے کہ آنکھ کو اس کا میکس استعمال کر کے اس کا مقصد دو، دماغ کو میکس استعمال کر کے اس کا مقصد دو. وہ اگزامپل نہیں جھوٹ کی، آپ نے جھوٹ بولا، یہ نام اعمال میں کالا دھبا ہو گیا، آپ کہتے ہیں اللہ معاف کرتے، اللہ کہیں گے ٹھیک ہے یہ دھبا تمہارے نام اعمال سے ہٹ جائے گا. اب آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ کیونکہ آپ نے اپنے جسم کو اور جو نعمت آپ کو دی تھی اس کو اللہ کا راستہ نہیں دکھایا، ادھر کہیں نہ کہیں کوتاہی ہو گئی آپ سے. اگر آپ کی زبان اپنے میکس پر چلتی اور آپ اس کو اللہ کا راہ دکھاتے، اس کو اس کی مقصد یاد کرواتے، تو وہ جھوٹ نہ بولتی. لیکن وہاں پہ بس کمی آ گئی تو آپ نے جھوٹ بول دیا اور وہ نامہ اعمال میں کالا دھبا لگ گیا. اب نامہ اعمال میں کالا دھبا لگا تو کچھ عرصے کے بعد آپ کو اللہ نے اسی سچویشن میں ڈالا. اب کیوں؟ اس وجہ سے یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ نے جو کہا تھا اللہ اس کو معاف کرتے، آپ نے کیا شکر کا حق ادا کیا؟ آپ نے زبان کو اس کا مقصد دیا. تو جب انسان، کہنے کا مقصد کیا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان اپنے نام اعمال میں کالے دھبے ڈالتا رہتا ہے، پھر اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ تو معاف کرتے. تو اللہ جب معاف کرتے ہیں تو وہ ارادہ کر لیتے ہیں یہ کالا دھبا ریموو کرنے کا، اور پھر کس بیسس پہ کرتے ہیں کہ دیکھو تم نے پہلے اپنی جو اللہ نے جسم کی نعمت زبان کی آنکھ کی دی تھی اس کا میکس استعمال نہیں کیا، اس کو وہ رانی دکھائی جس کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ گناہ، تم نے یہ گناہ کر دیا. اب جب گناہ کر دیا ہے تو لعلکم تشکرون، کہ اب تم شکر کرنے والے بنو، اب تم جو ہے اس کو ان کی وہ راہ دکھانے والے بنو، تاکہ جب تمہیں اس سچویشن میں ڈالا جائے تو تم جو ہو وہ ریپیٹ نہ کرو وہ گناہ. جیسے تم نے جھوٹ بولا، کچھ عرصے کے بعد تمہیں اس سچویشن میں ڈالا جائے گا. اگر تم نے، جیسے مثال کے طور پر پہلے جھوٹ میں، پہلی سچویشن میں، دوسری سچویشن میں 3 months کا، 3 ماہ کا فرق ہے. اب 3 ماہ میں آپ نے شکر کا حق ادا کرنا ہے. زبان نے غلط استعمال کیا، ٹھیک ہے، اس کا غلط استعمال ہوا، زبان کو اور دل کو اور دماغ کو اس کی راہ پہلے مہینے میں نہیں ملی جس کی وجہ سے جھوٹ ہو گیا. اب دوسری سچویشن میں 3 مہینے کے بعد اس سچویشن میں آپ گئے ہیں، تو 3 مہینے آپ نے کس طرح اپنی زبان کو، اپنے دل و دماغ کو اس کا مقصد دیا، اس کو اللہ کا مقصد یاد کروایا. جب آپ اس 3 مہینے میں اپنی زبان کو، جو کہ اس نے جھوٹ بولا تھا، کس بیسس پہ بولا تھا، ذہن نے کہا، دل نے کہا، جس نے بھی کہا، تو وہ سارا ایک یونٹ بن گیا نا. جب آپ 3 مہینے اس کو، وہ اس یونٹ کو اللہ کا مقصد دیں گے، اللہ کی راہ دکھائیں گے، تو 3 مہینے کے بعد جب آپ اس سچویشن میں ہوں گے تو پھر آپ دوبارہ جھوٹ نہیں بولیں گے. لیکن ان 3 مہینے آپ نے کیا کرنا ہے؟ شکر کا حق ادا کرنا. تبھی مدار ہے نا، کنٹینیوس ہے، پریزنٹ اور فیوچر ہے، کہ اللہ معاف کرتے رہتے ہیں، اللہ قصد کرتے رہتے ہیں. یہ جو ہمارے نام اعمال میں کالے دھبے لگ جاتے ہیں ان کو ریموو کرنے کا قصد کرتے رہتے ہیں، لیکن ریموو تب ہوتے ہیں جب ہم شکر کا حق ادا کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر شکر کا حق ادا کرنے کا پورا پوٹینشیل ہے. اگر ہم اندھے ہوں تو ہم کہیں کہ اللہ معذرت ہم اندھے ہو گئے ہیں، اگر ہم معذور ہوں خدا نخواستہ تو ہم کہ اللہ معذرت ہم معذور ہو گئے ہیں. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس اپرچونٹیز بھی ہیں. شاید یعنی کہ سارا پوٹینشیل ہے کہ تم شکر گزار بندے بن سکتے ہو، سارا پوٹینشیل ہے کہ خوب خوب عبادت کر سکتے ہو، سارا پوٹینشیل ہے کہ جو نعمت تمہیں ملی ہے اس کا حق ادا کر سکتے ہو. تو جب انسان نعمتوں کا حق ادا کرے گا، جب انسان اپنا میکس استعمال کرے گا، تو پھر یہ کالے دھبے جو ہے نا، یہ نامہ اعمال سے ختم ہو جائیں گے، اور آپ کا نامہ اعمال جو ہے وہ بالکل صاف ستھرا سا ہو جائے گا. آپ کے نامہ اعمال میں کوئی کالا دھبا رہے گا نہیں. لیکن آپ کو یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ نامہ اعمال سے کالے دھبے نکالنے کے لیے یہ شکر جو ہے نا، شکر، اس کا حق ادا کرنا پڑے گا، خوب خوب اس کی عبادت کرنی پڑے گی. ہر نعمت
جو ہے ایک مقصد کے لیے آپ تک پہنچے، اس کا مقصد دینا پڑے گا. جب آپ نعمتوں کو آپ کیا کریں، ایک لسٹ بنائیں کیا کیا نعمتیں ہیں، اور ہر نعمت کو اس کا حق دیں، ہر نعمت کو اس کا مقصد دیں. تو آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کرتے کرتے آپ کی پوری زندگی ایک عبادت بن جائے گی. اور یہ آیت یہی کہہ رہی ہے کہ انسان سے خطا ہوتی ہے، انسان معاف کرتا، اللہ معاف کرتا ہے، انسان معافی مانگتا ہے، لیکن وہ معافی کب اللہ کے دربار میں قبول ہوتی ہے، جب آپ شکر کا حق ادا کرتے ہیں. یعنی جو نعمت آپ تک پہنچی ہے اس کو اللہ کا مقصد دیتے ہیں، اور جس مقصد کے لیے آپ تک پہنچی ہے اس کو وہ مقصد دکھاتے ہیں، تو آپ جو ہے اللہ کے پھر شکر گزار بن جاتے